عالم بیان کرتے ہیں کہ وہ جامع المنتظر میں طالب علم تھا تو وہاں پنڈ میں تقریر کرنے کے لیے جاتے تھے وہاں کے جو مولوی حضرات، ذاکر جسے کہتے ہیں ذاکر، لیکن زبان بہت چرب زبان ہوتے ہیں، زبان ان کی ماشاءاللہ بہت تیز ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آغا صاحب آپ مجھے خطاطی سکھائیں، خوشخطی سکھائیں، میں آپ کو تقریر سکھاؤں گا۔ ہوتے ہیں آپ میں ایک الگ فن ہوتی ہے، دوسرے میں الگ فن ہوتے ہیں، دونوں نے اتفاق کر لیا ٹھیک ہے میں تجھے خطاطی سکھاتا ہوں، تم مجھے خطاب کرنا یا ذکر کرنا، تبلیغ کرنا، جو اسلوب ہے، خاص انداز ہے ان کے اندر، شعروں کے اندر، وہ سکھائے، نکتہ جسے کہتے ہیں، نکتہ بیان کرنا۔ کہتا ہے کہ میں ان کے ساتھ گیا ایک پنڈ کے اندر، تو جب مصائب کی باری آئی تو اس نے ایسے ایسے مصائب بیان کیے جو مقاتل کی کسی کتاب میں، حتی ضعیف ترین روایت کے اندر بھی ہم نے نہیں پڑھی تھی۔ لوگ رو رہے ہیں، آج بھی ہمارے لیے المیہ ہے سوچنے کی بات ہے، لوگ فریاد کر رہے ہیں، گریہ کر رہے ہیں، بعض دفعہ غریبان کاٹ چاک کرتے ہیں، اپنے بلوچستان کے اسلوب کے مطابق دونوں ہاتھوں سے چہرہ پیٹتے ہیں۔ اہل البیت سے محبت کا اظہار کا ایک طریقہ ہے، لوگ جذبات میں آتے ہیں۔ مجلس کامیاب، در و دیوار رونے لگے۔ انہوں نے کہا صاحب آپ نے جو روایتیں نقل کی مصائب کے اندر، یہ کہاں سے بیان کیا، ذرا مجھے اس کا مصدر منبع کہاں سے بتائیں گے؟ کہتے ہیں کہ آپ بیٹھے، آپ کو لگا کہ نہیں منبع کیا کہتے تقریر لگی کہ نہیں، کیا میں نہیں سمجھا، کامیاب ہوا کہ نہیں، لوگ روئے کہ نہیں؟ ہاں روئے۔ داد دیا، بس لگنا چاہیے، کتاب میں ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، یہ معیار ہے۔ لگنا چاہیے یعنی لوگ رونا چاہیے یا ان کو ہدیہ ملنا چاہیے، اور بھی چیزیں جن کی طرف جانا مقصود نہیں ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے بسا اوقات ہم اپنے جذبات کو شامل کرتے دین میں، بس میرا جذبہ اور میرا مزاج یہ ہے، اس کے مطابق دین صحیح ہے، تو جذبات میں نہیں کہتے۔ جیسے کہتے ہیں عالم ایک مرجع، ایک فلٹر ہے، یا آپ لوگ کہتے ہیں کمپاس، قبلہ نما ہے، قطب نما جیسے کہتے ہیں، قبلہ کے سمت کا تعین کرنے والا۔ اس کا کیا کام ہوتا ہے قطب کا، کمپاس کا؟ یہ قبلہ بتائے گا، رخ بتائے گا، سمت بتائے گا۔ مراجع اعظام 14 کم سے کم علوم کے اندر اسپیشلسٹ بنتے ہیں، عمر گزارتے ہیں، جوانی ختم کرتے ہیں، زحمتیں برداشت کرتے ہیں، جیسا کہ کہا سوائن لنفسی، خواہشات نفسانی کے مخالف، چاہتے ہیں کہ بازار جا کے بریانی کھائیں، قورمہ کھائیں، وائٹ قورمہ کھائیں، لیکن نہیں جاتے، نہیں کر سکتے۔ العلم فی الفقر، علم سختی کے اندر ہے، فقر کے اندر وہ علم حاصل کرتے ہیں۔ یہ سب کرنے کے بعد اس کو خداوند متعال نے ائمہ معصومین کی بدولت ایک اجتہاد اور فقاہت دیتے ہیں، مرجعیت دیتے ہیں۔ مرجعیت کے منصب پہ جب آتے ہیں تو ایک ایک چیز کو استنباط کے اس معیار کے مطابق وہ ترک کرتے ہیں، اس کو نکال لیتے ہیں۔ اب یہ قطب نما کا کام، جس طرح قبلے کا تعین کرنا، سمت بتانا ہے کہ قبلہ دائیں طرف ہے یا بائیں طرف ہے یا سیدھا ہے، مرجع اس قطب نما کی طرح ہے۔ خود قطب نما حجت نہیں ہے، یہ قبلے کی سمت بتاتا ہے۔ مراجع اعظام خود معصوم نہیں ہے، شارح نہیں ہے، منبع نہیں ہے، لیکن منبع کی طرف رہنمائی کرنے والا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں جب قطب کام کرنا چھوڑے، اس کی نشانی کام کرنا ٹھیک سے سوئی نہ گھومے یا وہ ٹوٹ جائے تو تب بھی جیب ملے گا گمنا نہیں، آپ پھینک دیں گے، تبھی عمر گزار کے اس دنیا سے انتقال فرمائے، یا خدا نخواستہ عدالت کے دائرے سے ہٹ جائے، تو اس صورت میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بالکل سمپل ہے۔ بس اوقات یہیں اشکال کرتے ہیں کہ آپ مراجع اعظام کو انبیاء کی طرح مانتے ہیں، معصومین کی طرح مانتے ہیں، تقدیر سے بیجا کے قائل ہے۔ نہیں، جب تک اس میں عالمیت ہے، عدالت ہے، زہد ہے، تقویٰ ہے، دین کی حفاظت کر رہے، اس وقت تک ہمارے سلام پر یہ چھوٹا سے چھوٹا مولوی ہو، مجتہد صاحب، آپ اس لیے مانتے ہیں نا کہ یہ دین کی طرف منسوب ہے، اس لکڑی کو اس لیے مانتے ہیں یہ منبر رسول سے منسوب ہے، اس کپڑے کے ٹکڑے کو اس لیے مانتے ہیں امامہ رسول سے علامت تیجان العرب ہے، اس اعتبار سے آپ مانتے ہیں، وَإِلَّا یہ ایک ٹکڑا ہے۔ بس ہر اعتبار سے کہ نسبت ہو، اور نسبت کی وہ تقدس رکھے، وہ کام نہ کریں، تو تب آپ اس کو تقدس مانتے، مقدس مانتے، اس کی اتباع کرتے۔ اچھا، اتباع میں یہ اشکال آتا ہے بعض دفعہ، تقلید اور اتباع میں کیا فرق ہے؟ اتباع ہم مرجع کی نہیں کرتے، اتباع صرف معصومین کی ہوگی، اتباع صرف اللہ اور اس کے رسول ائمہ علیہ السلام کی ہوگی۔ اتباع ایک وسیع مفہوم ہے، اتباع یعنی مکمل وفاداری، مکمل وفاداری سے نکلنے کی کوئی گنجائش نہیں، کیونکہ وہ معصوم ہے، اس میں خطا، نسیان یا مفاداتی ٹکراؤ کا کوئی گنجائش نہیں، لہذا مکمل وفاداری کو کہیں گے اتباع، مکمل زدر البیت کو کہتے ہیں۔ اما تقلید کیا ہے؟
تقلید کے شرائط کے مطابق جو فقیہ یا مجتہد مانتے ہیں اس اصول کو، موازین کو، عدالت کو، تب تک وہ ہمارے لیے مقدس ہے۔ لہذا مراجع خود کہتے ہیں آپ ہمیں تقدیس ائمہ الایات اللہ اس طرح نہ مانیں، جب تک شرائط کے ساتھ ہے، تقدس ہے، اس وقت تک ہم مانیں گے۔ درود بھیجے محمد و محمد کی ذات پہ صلی اللہ علیہ محمد و معذرت چاہتا ہوں، وقت شاید میں لے لوں۔ آخری ایک روایت، دو روایتیں ہو گئی۔ ایک ہے مقبولہ عمر ابن حنظلہ، یعنی یہ اگر اس کی سند پوری بھی نہ مل جائے، ائمہ علیہ السلام فرماتے ہیں عمر ابن حنظلہ کی جو روایت ہے وہ ہمارے پاس مقبول ہے۔ دیکھیں یہ ہمارے لیے ایک درس ہے۔ آپ جو زندگی گزار ہیں اتنا خوبصورت عدالت کے مطابق گزار، ائمہ کہیں کہ تم جو کہو گے وہ ہماری طرف سے ٹھیک ہے، یہ سند ان کو ملی ہے۔ مقبولہ عمر ابن حنظلہ، عمر ابن حنظلہ سے جو روایت ہوگی وہ کبھی جھوٹی روایت بیان نہیں کرے گی، کسی حکومت ریاست کے پریشر میں آ کے غلط بات نہیں کریں گے، سیدھی بات کریں گے۔ مقبولہ عمر ابن حنظلہ میں امام جعفر الصادق علیہ درود بھیجے محمد و محمد کی ذات اس کے اندر یہ آیا ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے جب کہیں دو مومنین کے درمیان جھگڑا ہو جائے، اس وقت بھی تھے یعنی مومنین تھے لیکن جھگڑتے تھے لڑتے تھے، اب ہمارے ہاں تو یہ ریشو بہت زیادہ ہے جھگڑنے کا، اختلاف اور نزاع کا۔ جب کبھی دو مومنین کے اندر جھگڑا ہو، نزاع ہو، ٹکراؤ ہو تو کیا کریں؟ معصوم نے دستور دیتے، عمر ابن حنظلہ روایت کرتے ہیں وہ ایسے شخص کی طرف رجوع کرے، یقیناً آپ کے معاشرے میں بھی ہوں گے انشاءاللہ، جو ہمارے احادیث کے راوی ہو، حلال اور حرام کا جاننے والا ہو، یعنی خوف خدا رکھے، حلال حرام کی پہچان رکھتا ہو معاشرے میں، اور ہمارے احادیث روایتیں ہمارے میراث نقل کرتے ہیں، ایسے کسی کی طرف رجوع کرے۔ کیوں مولا؟ کیونکہ ہم نے انہیں تم پر حاکم، قاضی اور حجت کرا دیا ہے۔ اس لیے ہمارے فقہی اصطلاح میں نزاع کو لے کر حکومتی محاکم کے اندر جانا جو عادل نہ ہو، اس کی بہت زیادہ مذمت ہے۔ بس اوقات اشکال کرتے ہیں آپ فقہا یا مناجی یا علماء کہتے ہیں کہ ادھر نہیں جانا ادھر نہیں جانا، ہم نہیں کہتے۔ مقبولہ عمر ابن حنظلہ میں خود امام جعفر صادق فرماتے ہیں ایک شخص آپ میں ایسا ہونا چاہیے جو حلال حرام کی تمیز رکھنے والا ہو، خوف خدا رکھنے والا ہو، اور ہمارے میراث اہل بیت علیہ السلام کو پہنچانے والا، اس کے در پہ جاؤ کیونکہ اس میں خوف خدا ہے، اس میں آپ سے لکڑی نہیں لے جائیں گے، مکھن نہیں لے جائیں گے، پیسے نہیں جائے گا، وقت ضائع نہیں ہوگا، وہ اپنے استطاعت کے مطابق جو علم رکھے اس کے مطابق آپ کو بلا پیسوں کے، بلا معاوضے کے حکم سنا دے گا کہ آپ حق کے ساتھ ہیں، آپ باطل کے ساتھ ہیں۔ جب تک ہم اور آپ یہ ماننے کی جو مادہ ہے نا، قبول کرنے کی، جیسا کہ امام جواد کی میں نے حدیث بار بار اس میں قبول ممن ينصحه، ایک بہت بڑا ملکہ ہوتا ہے، ایک صلاحیت ہوتی ہے، ہر ایک میں نہیں ہوتی۔ جب میرے مفادات کا ٹکراؤ آ جائے، بعض لوگوں نے علیہ باللہ یہ بھی سنا ہے کہ اگر امام زمانہ بھی آئے تو ہم یہ جمعہ نہیں چھوڑیں گے۔ دو جگہوں پہ جمعے کا تنازع ہوا کیونکہ ایک خاص حدود کے اندر قائم کرنا ہوتا ہے کہ دوسرے فریق سے کہا نہیں، ہم نے برقرار ہی رکھنا ہے، یہ جو ہے نا انا ضد چھوڑنی ہوگی، اپنے انا کی قربانی دینی ہوگی، تب تک ہم جب تک انا نہ چھوڑے دین کو حاصل نہیں کر پائے گا۔ مفادات ہے، چاہتے ہیں خود فائدہ اٹھائے، اس کے بعد اس کے اولاد، اس کے بعد پوتے پوتے، عاقبت خراب نہ کریں۔ یہاں چھوٹی سی مفاد کے لیے اتنا ٹکراؤ نہ لے کہ جو آپ برداشت نہ کر سکے۔ اس لیے مولا علی سے غالباً منصور ایک روایت ہے، اتنی تم گناہ کرو جتنے تم سہ سکتے ہو۔ فرمایا کہ یہ ربا، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے ایک لہجے کی خطا اور گناہ ہمیشہ کی جہنم کا سبب بنتا ہے۔ بعض اوقات آپ جیسے لوجک والے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اس میں تو 60 سال زندگی، 50 اس میں گناہ کرے اور ہمیشہ جہنم، کیوں؟ کہتے ہیں کیونکہ یہ اس بندے کے اندر جسارت خدا اور ائمہ کے مقابلے میں جسارت کرنا، ضدی بن جانے کی وہ صلاحیت اور وہ بدترین خامی ہوتی ہے کہ اگر اس کو 150 سال 1000 سال میں مل جاتا تو یہی کام کرنا تھا۔ اس نیت اور اس فکرے کے ساتھ، اس تفکر کے ساتھ وہ گناہ انجام دیتا ہے، اس لیے وہ ہمیشہ خالدین فیہا کا مصداق ہوتا ہے۔ تو دین مکمل تسلیم کرنے کا نام ہے، الاسلام یعنی تسلیم کرنا، ایک تو سلامتی ہے، دوسرا سر تسلیم خم ہونے کا نام ہے۔ جب تک سر تسلیم خم نہیں ہوں گے، مولا امیر المومنین جیسے شخصیت کے ساتھ کتنے لوگوں نے ساتھ دیا۔ غدیر خم کا واقعہ ہے، 1 لاکھ یا اس سے کم زیادہ کی تعداد بتاتے ہیں، اس میں پیغمبر نے حتیٰ کہ بغل کی سفیدی نظر آنے تک بلند کر کے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ مدینے میں آئے تو کیا ہوا؟
رجع الى ردته ارتداد کی طرف، الى ارتداد ہی مرتد ہونے کی طرف گئے، مرتد ہونے لگے، منافق بننے لگے، الا ثلاث اور اربع، 3 یا 4 خالصین. اب بس اس پہ کہتے ہیں کہ باقی سب جو صحابی تھے سب مرتد تھے. یہ اشکال کرتے ہیں، اس کے جوابات ہے، نقاش ہے، ایک علمی موضوع ہے. لیکن کہنے کا مطلب مولا علی نے کہا، بعض دفعہ سلمان و ابو ذر جو بہت زیادہ آپ کے ساتھ دینے والے تھے، جناب ابو ذر تھوڑا جذباتی ہونے لگے. سلمان سے کہا کہ کیوں نہ ہم تلوار اٹھائیں، جائیں، کاٹیں، جنگ کریں، حرب کریں. تو کل سلمان نے کہا کہ میں مولا علی کو دیکھ رہا ہوں، میں اپنے جذبات سے فیصلہ نہیں، میں علی کو دیکھ رہا ہوں. جب علی اشارہ کرے تو جان قربان کریں گے. جب صاحب حق مولا علی جب جنگ کو پسند نہیں کر رہے، جنگ میں نہیں کود رہے، تو آپ کو کیا ضرورت پڑی کہ آپ جنگ کریں؟ اتنا اطاعت. ایک صحابی امام جعفر صادق گرو کے محمد وال محمد اس کے والد کا نام بھول گیا، باہر صحابی عبداللہ ابن کچھ تھا. المہم وہ کہتے ہیں یا امام، یہ جو سیب آپ کے ہاتھ میں ہے، دست مبارک کے اندر ہے، اگر اس کے 2 حصے کریں، ایک ہی سیب ہے، ایک ہی فضا، آب ہوا، دھوپ، زمین، پانی، سب کھاد سب ایک ملا ہے، اس کے 2 ٹکڑے کریں. آپ فرمائے کہ یہ دائیں ہاتھ میں جو ٹکڑا ہے یہ حلال ہے، بائیں طرف والا ٹکڑا حرام ہے. تب بھی بلا چون و چرا میں کہوں گا جو آپ حلال کہے وہ حلال ہے، اور جو آپ حرام کہے وہی حرام ہے. اتنی جب اتباع ہو جائے گی تو سوال پیدا نہیں ہے کہ آپ ائمہ کے راستے سے ہٹ جائے، آپ جنت میں نہ جائیں. تو دین کا مطلب کیا ہے؟ اہل البیت سے متمسک رہنے کا. آپ اور میرے اندر بھی وہ ملکہ آ جائے، کہنے والے کو نہ دیکھے. بس اوقات آپ کو پسند نہیں آتا ہے میرا انداز ہے، میرا رویہ، آپ حدیث کو دیکھیں. اسی لیے حدیث کے اندر بھی مفہوم یہ ہے، انظر الی ما قال ولا تنظر الی من قال. یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے، یہ مت دیکھو کون کہہ رہا ہے. اس کا مطلب بعض اوقات غلط بھی لیتے ہیں، وہ مراد نہیں ہے یہاں. یعنی خود ائمہ معصومین کی روایت بتائے گی کہ میں کسی معصوم کا کلام ہوں، عام عادی بشر کا کلام نہیں ہوں. یعقوب کندی آپ نے سنا ہوگا. یعقوب کندی پہلے تضادات القرآن کے نام سے ایک کتاب لکھ رہے تھے. تضادات القرآن، یعنی قرآن میں تضاد ہے. امام علیہ السلام، معصوم علیہ السلام کا ایک شاگرد تھا، انہیں پتہ چلا یا امام وہ یعقوب کندی قرآن کے بارے میں وہ ذرا ہوشیار آدمی تھا، یہ لکھ رہے ہیں. تو امام نے فرمایا اب تم اس کے پاس جاؤ، شاگردی اختیار کرو، اس کی خدمت کرو اور کہو کہ آپ جو تضادات القرآن کے نام سے کتاب لکھ رہے ہیں، آپ کے پاس کیا گارنٹی ہے کہ یہی صحیح ہے؟ کیا یہ احتمال نہیں ہے کہ جو آپ نقل کر رہے ہیں وہ اس کا مقصود نہ ہو؟ لطیف نقطہ ہے. یعنی جو آپ جس کو تضاد سمجھ کے نقل کر رہے ہیں، جس معنی کو آپ نے سمجھا ہے، آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ جو آپ نے سمجھا وہی حقیقت ہے؟ اس کا جو مخالف معنی اور مفہوم ہے یہ نہ ہو، اس کی کیا گارنٹی ہے؟ یہ اس کو سکھا کے بھیجا. وہ یعقوب کندی کے محضر میں بیٹھے رہے، خدمت کے استاد شاگرد کی طرح. آخر میں کہا اے استاد مجھے یہ بتایا، آپ تضادات القرآن کے نام سے جس کو آپ مفہوم بتا رہے ہیں، یہ اس سے ٹکرا رہی ہے، اس آیت سے، آپ کے پاس کیا علمی میزان اور معیار ہے کہ جو آپ نے سمجھا ہے وہی دلیل ہے؟ وہ حیران ہو گیا، رک گیا. تم بتاؤ کس کی طرف سے آیا ہوں؟ ہمیں تو آپ کا شاگرد ہوں، آپ کا ادنا سے شاگرد ہوں، آپ سے ہی نہیں مجھ سے نہیں سیکھا. یہ تم نے کسی ایسی شخصیت سے جس کا ارتباط کہیں اور سے ہے، یہ کسی عام آدمی کا کلام نہیں ہو سکتا ہے. جو میں اتنا چھان پھٹک کے فلٹر کر کے میں ثابت کرنا چاہ رہا ہوں، یہ نقطہ کبھی میرے ذہن میں نہیں آیا. تم نے جو نقطہ، تمہارے اندر یہ قابلیت نہیں ہے، تم اپنے طرف سے یہ بتاؤ. انہوں نے کہا کہ میں نے امام علیہ السلام سے یہ کہا کہ پھر انہوں نے اس کو پھاڑ دیا، جلا دیا، ختم کر دیا وہ کتاب. اور یہ محب اہل البیت میں امام کی جو کلام ہے نا، وہ کلام کا وزن بتائے گا کہ عام آدمی، عام بشر کا کلام نہیں ہے. بس وہ پہچان، وہ ملکہ یا وہ جوہر، وہ جو سونا نکالنے والے کو پتہ ہے نا سونا کہاں سے ملنا ہے، اس کی قدر و قیمت کیا ہے. ورنہ ہم تو ریت ہی سمجھتے رہتے ہیں، ہم ریت ہی سمجھ رہے ہیں، آج تک ہم نے فائدہ نہیں اٹھایا. تو کلام معصوم کی جو جوہر ہے وہ وہی سمجھ سکتا ہے جو اس میں عمر گزارے، عربی قواعد کو پڑھے، نحو کو پڑھے، صرف کو پڑھے، منطق کو پڑھے، اور ان کو جوڑنے کا، دلیل استنباط کرنے کا. پس مرجع کسی جذباتیت کا نام نہیں ہے، مرجع خالصتاً علمی. اب مزے کی بات یہ ہے کہ جو عالم بنے پڑھ پڑھ کے، اس کے اوپر دوسرے کی تقلید بھی حرام ہے. یعنی واجب ہے وہ ذمہ داری سنبھالے اور لوگوں کو علم سکھائیں، خود کسی کی تقلید نہیں کر سکتے. ایسا ثابت ہوا کہ مرجعیت
فقاہت اجتہاد ایک علمی مرکز ہے، ایک بصیرتی مرحلہ ہے جس سے استفادہ کرنے کی امت کو ضرورت ہے۔ انشاءاللہ کسی وقت خدا نے توفیق دی تو بتائیں گے مرجع نے کیا ذمہ داریاں ہماری لگائی ہے، ہم سے کیا تقاضا ہے۔ آپ مومنین کے لیے درود بھیج محمد وال محمد کی ذات پہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیونکہ میں نے یہ روایت نقل کی تھی، اس میں عبارت کی چھوٹی سی اس میں غلطی تھی۔ قال فی بعض الاعیاد، امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام عید کے جو معیار ہے، عید کسے کہتے ہیں، مفہوماً تو میں نے نقل کیا تھا، انما هو عید لمن قبل اللہ صیامہ، عید فقط اس کے لیے ہے جس کے روزے خدا نے قبول کیے ہوں۔ وَكُلُّ يَوْمٍ لَا يُعْصَى اللَّهُ فِيهِ فَهُوَ عِيدٌ، ہر وہ دن جس میں گناہ سرزد نہ ہو، عصیان سرزد نہ ہو ہمارے لیے، مجھ علی کی نگاہ میں، میرے ماننے والوں کے لیے وہ عید ہے۔ بس ہم اپنی عید منائے یا معصومین نے جو عید قرار دیا اس کو منائے، ہمارے اوپر ہے، ان آپ کے لیے ہر دن عید ہو سکتی ہے۔ شیخ محسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، نجف میں ایک درس اخلاق دیا، آپ تو کہتے ہیں شب قدر، قدر کی رات، مغفرت کی رات، ایک ایک لہجہ یعنی تقدیر ساز رات۔ میں کہتا ہوں نجف میں آئے آپ کا ایک ایک لہجہ قدر کی رات اور دن، بہت قیمتی گفتگو کر کے گئے۔ یعنی جب جہاں آپ معصوم سے قریب ہو جائیں، حرم سے قریب ہو جائیں، مت دیکھو جسمانی طور پر تو بظاہراً ہماری نگاہ میں نہیں ہے، مگر خدا نے آپ کو توفیق دی ہے، ایک دفعہ آپ اس کے ذریعے سے، مرکز سے لمس کرے، ٹچ کرے، گڑ گڑائیں ذریعے سے، ایک مرتبہ اس کے تعلیمات سے۔ معصوم کی نگاہ میں حقیقی عید بتایا نا، حقیقی پیروی اور اتباع کب ہوگی؟ کلام معصومین ہم اور آپ تک پہنچ چکے، حجت تمام ہے، نہ بھی پہنچے لیکن آپ کوشش کرے تعلیمات سے ٹچ کرے، مس کرے۔ مولانا نے میرے لیے جیسا کہ قرآن فہمی کے بارے میں بتایا، انصات ہے، قرآن کو سننا ہے، قرآت کو اچھے سے اور مفہوم کو سمجھنا ہے۔ تیسری مرتبہ اللہ نے میرے لیے اس میں حکم کیا رکھا ہے، اسی لیے قرآن کے آداب میں سے یہ ہے، جب جنت کا، حور کا تذکرہ ہو تب آپ اللہ سے دعا کر پروردگار مجھے دے، جہنم کا تذکرہ وعید ہو تو اللہ سے پناہ مانگے، شیطان مردود کی کرتوتوں سے، گمراہیوں سے اور جہنم کی آگ سے پناہ مانگے۔ خالی جنت کو ذہن میں رکھ کے عمل نہ کرے۔ شاید یہ ایک لطیفہ ہے، ایک آدمی ہمیشہ حور مانگتا تھا دنیا میں، اللہم ارزقنا زواج الحور وغیرہ کی نیت کرتے تھے اور دعا بھی مانگتے تھے۔ وہ جنت میں پہنچ گیا باقی نعمات سے، یہ ایک تمثیل ہے واقع، لیکن اسے حور نہ ملی، انتظار کرتے رہے، حور نہ ملی۔ پروردگار آپ نے تو کہا تھا جنت میں حور بھی ہوتا ہے، ابھی تک حور نہیں آیا، جو آنکھیں بتائے تھے، جو بال بتاتے ہیں، جو تصور نہیں آیا، کہا کہ انتظار کرے۔ آخر اللہ سے گڑ گڑا کہ اب تو سالہ گزر گئے، اب بھی حور نہیں، کہا کیا صرف میں یہاں نکاح کا پڑھنا پڑتا، ابھی تک کوئی مولوی آیا نہیں ہے، لہٰذا آپ کو حور نہیں ملے گی۔ تو جنت میں یہ ایک مثال ہے، یعنی کہنے کی مراد یہ ہے کہ اسباب ہے، اس اسباب کو نگاہ میں رکھے، ورنہ جنت میں تو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، خیال کرے ٹہنی آپ کے اوپر چک جائے گا، یعنی تصور کرے گا آپ کو ملے گا۔ یہ مرحلے ہمارے لیے ہے، مومنین کے لیے ہے، لیکن جنت کے تصور رکھے، جو گھر میں جو آپ کے لیے بیوی خدا نہ رکھے، اس کے اگر ہم حقوق ادا نہ کرے۔ ماہ مبارک رمضان میں پہلے بھی کہا کہ ماہ مبارک رمضان میں پورے 30 دنوں کے اندر جو سب سے مظلوم ہے وہ ہمارے گھر کی عورتیں ہیں، اس کو احساس کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے بھی اٹھے گی، برتن بھی دھوئے گی، دسترخوان بھی بچھائے گی، اٹھائے گی بھی وہی، گھر کی صفائی بھی کرے گی، ہم تھوڑا سا بھی مدد کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ کبھی کبھار ہم سے کہتے ہیں کہ بیویوں کے اوپر کھانا پکانا واجب ہے نہیں، والدین کی خدمت کرنا واجب ہے نہیں۔ ہم دونوں دیکھیں، مولا علی اور جناب فاطمہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ نبی مکرم نے فرمایا، اے علی گھر سے باہر کے تمام امور تمہارے حوالے، گھر کے اندر کے امور جناب فاطمہ کے حوالے۔ لیکن ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ جناب فاطمہ علی کی دفاع کے لیے باہر بھی جاتی ہے، مولا علی فاطمہ کے ساتھ ہاتھ بٹاتے ہوئے چکی بھی پیستے ہیں، حسنین کو بھی بتاتے ہیں۔ تو سمجھوتے کا نام ازدواج ہے۔ عائلہ، خاندان نہیں جڑ سکتے جب تک ایک دوسرے کے حقوق کی رعایت کرتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ نہ جڑیں۔ بس یہ پیغام ہے اپنے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی، ماہ مبارک رمضان میں اپنے خواتین کی جو ہے نا حقوق کی رعایت کریں، ان کے لیے ادنا سا ہی صحیح گفٹ کا اہتمام کریں۔ دیکھیں تحفہ طائب محبت بڑھاتی ہے۔ جہاں آپ اپنے لیے خوشبو، کپڑے، سب کچھ، جوتے لباداتے ہیں تو خواتین کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور لائے۔ یہ آج کا پیغام ہے۔
آخر میں دعا ہے، کیونکہ بعض مومنین نے پرچیاں بھی بھیجی تھی، کل ہم نے بعض پرچی سے نہیں پڑھی، تو ہمارے قبلہ شیخ صاحب پڑھے تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ ایک تو سوال تھا، سوال کا جواب میں نے مناسب نہیں سمجھا یہاں سے دے، کیونکہ آپ لوگ مطلب اس سے کچھ زیادہ نکالتے ہیں۔ مومنین کی سلامتی کے لیے، کامیابی کے لیے، بالاخص جو مریض حالیہ بم دھماکے میں جو مریض ہے، ہسپتالوں کے اندر ہے، جری ہے، مجروح ہے، زخمی ہے، ان کی سلامتی کے لیے، ان کی شہادیابی کے لیے، جو مرحومین ان کی درجات کی بلندی کے لیے، ہم سب کے بھی یقیناً مرحومین ہیں، پچھلے سال یہاں تھے، اس سال نہیں ہے، ان کی مغفرت کے لیے، جمہوریہ اسلامی ایران کے لیے خطرات ہیں، منڈلا رہے ہیں، آپ سب کے علم میں ہیں، مراجع اعظام کی سلامتی کے لیے، مومنین کرام کی سلامتی کے لیے، مرحومین کی مغفرت کے لیے، بآواز بلند صلوات